اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک، اور تیرے رب نے حکم فرما دیا۔ سبحان اللہ، رب کا حکم ہے جی، سنیں کیا رب کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم یہ فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اسی کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اللہ۔ دوسرا حکم بھی رب نے ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی والدین کا ذکر فرمایا۔ تو علماء کرام نے فرمایا اس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حق حقوق کی اہمیت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے ساتھ ان کے حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنا لازمی حق ہے والدین کا۔ اللہ کے حقوق کے بعد حقوق العباد میں والدین کا پہلا حق ہے، سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اللہ، کتنے عظیم ماں باپ ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کا اولاد کو حکم رب دے رہا ہے۔ کتنی عظمت ہے ماں باپ کی، ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے ہمارے رب نے ہماری کتنی عزت افزائی فرمائی ہے، تھوڑا سا وہ بھی اللہ کی خاطر اپنی اولاد کو نصیحت کر دیا کریں۔ جی، اللہ اور اس کا رسول جا بجا قرآن میں بھی ذکر فرمایا، حدیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس کی؟ ارشاد فرمایا اس کی جس نے ماں باپ کو دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت میں نہ جا سکا۔ اللہ اکبر، یعنی ماں باپ ایسی ہستی تھی، وہ اگر ان کی خدمت کرتا تو جنت ہی جنت ہی۔ سبحان اللہ، ان کی فرما برداری کرتا تو جنت ہی جنت پاتا۔ کتنا بد نصیب ہے، بڑھاپے میں ماں باپ کو پایا اور جنت نہیں پا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اسے اس کے گھر میں دے دی تھی، اللہ وہ سنبھال ہی نہیں سکا۔ کتنا بد نصیب شخص ہے اللہ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی۔ فرمایا جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور جنت میں نہ جا سکے وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ دوسری پہ جب قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور جنت نہ کما سکے وہ ہلاک ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ اللہ، جنت ڈھونڈے جی، وہ اپنے گھر میں موجود ہے، والدین حیات ہیں نا، رب کا شکر ادا کریں کہ جنت تو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تیسرا قدم رکھا ممبر پہ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی اللہ دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ، اس طرح کی احادیث مبارکہ جب بھی آئیں فوراً عمل کیا کریں۔ حدیث پہ نا مثال کے طور پر آتا ہے سورہ اخلاص پڑھیں ایک دفعہ تو اتنا ثواب ہے، فوراً پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ کہیں تو اتنا ثواب ہے، فوراً سبحان اللہ کہہ دیں، کم از کم ایک مرتبہ تو اس حدیث پہ عمل ہو جائے نا۔ یہ ایسی حدیث ہوتی ہیں جن پہ فوراً عمل ہو سکتا ہے، تو بندہ فوراً عمل کرے، دیر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا۔ والد کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا والد کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، والد کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اللہ، والد سوچے تو صحیح، اس کو رب نے کتنا عظیم مقام دیا ہے۔ پھر والدین سے اتنی گزارش ہے، یہ سوال ہے، بلکہ یہ سوال ہے جس رب کے حبیب نے اتنا تک فرمایا کہ والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اس والد نے اپنے بیٹے کو نماز کے لیے اٹھایا ہے؟ اس والد نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حقوق سکھائے ہیں؟ اس والد نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ایسے ہوتی ہے؟ آج ہم روتے ہیں اولاد نافرمان ہوگی، دراصل ہم خود اللہ کے نافرمان ہیں۔ ہم نے اللہ کا حق چھوڑ دیا ادا کرنا، اولاد کو بتاتے ہی نہیں،
تو اپنے حقوق کے لیے روتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے. حق اللہ کے بندو، آپ بھی تو اللہ کے حق ان سے ادا کروائیں، پھر دیکھنا وہ تمہارے فرما بردار نہ ہوئے تو کہنا. آپ نے انہیں اللہ کا نافرمان بنایا ہوا ہے، ہر گند میں گھسیڑیں گے، جو خواہش ان کی ہوگی پوری کریں گے، لیکن انہیں عبادت کا نہیں کہیں گے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا نہیں کہیں گے. کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ اور اس کا رسول آپ کے حقوق کی اتنی پاسداری کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب یہاں تک فرما دیں کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہے، حدیث شریف میں آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کا فرما بردار جنت میں ہی جائے گا، اور والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اگرچہ 1000 سال دور سے جنت کی خوشبو آتی ہے، نافرمان خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اتنا تک فرما دیا، اتنے حق حقوق بیان کر دیے، انسان کو بتا دیا کہ خبردار اگر والدین کی نافرمانی کی تو تمہارے لیے جہنم ہے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت ہے. اتنا تک اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا. والدین کیا کرتے ہیں یہ بتائیں نا. والدین وہ اپنی اولاد کو کتنی تربیت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے کی. لمحہ فکریہ ہمارے لیے بھائی، ہم اپنی اولاد کے لیے روتے ہیں کہ وہ ایسے ہوگے، وہ ویسے ہوگے، ہم نے انہیں کچھ سکھایا ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا امیر المومنین مجھے اپنے بیٹے نے مارا ہے. والدین توجہ سے سماعت فرمائے، مجھے اپنے بیٹے نے مارا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آیا کہ بیٹے نے باپ کو مارا. فرمایا جلدی سے لے کے آؤ اس کو. بلایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور مجھے آپ یہ ارشاد فرمائیے کیا والدین پر اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، والد پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ شادی کرنے لگے، والد صاحب سوچیں نا، آج کل جو نوجوان ہمارے فوراً بھاگتے جاتے ہیں، نہ ماں باپ کی سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، میری زندگی کیسے گزرے گی، یہ سوچتے ہی نہیں، بس اپنی وہ جوانی کی ہوس میں بھاگے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا پہلا حق یہ ہے اولاد کا، وہ جہاں سے شادی کرنا چاہتا ہے دیکھ لے کہ وہ لڑکی کیسی ہے، وہ خاندان کیسا ہے، کیونکہ اولاد کی پرورش اس ماں نے کرنی ہے. اولاد کی تربیت میں ماں کا اثر ہوگا کہ ماں ہی اگر گندی ہوگی تو اولاد کیسی ستھری ہوگی. ماں اگر معاشرے کی بدنام عورت ہے تو کل اولاد کی عزت معاشرے میں کیا ہوگی؟ معاشرے میں تو اولاد بھی بدنام ہوگی. فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ شادی کرتے وقت وہ سوچے لڑکی کیسی ہے جو اس کے بچوں کی ماں بنے گی. دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو وہ اس کو قرآن سکھائے، پڑھنے کے قابل ہو تو قرآن سکھائے. اس لڑکے نے عرض کی حضور میرے باپ نے جو شادی کی ہے وہ ایک ایسی خاتون ہے اور لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تو ایک لونڈی کا بیٹا ہے، تو ایک لونڈی کا بیٹا ہے. اور جہاں تک قرآن سکھانے کی بات ہے تو اس نے مجھے ایک لفظ تک نہیں سکھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو چھوڑا، باپ پہ برس پڑے. خدا کے بندے تم نے ہی اس کے حق ادا نہیں کی اور تم رو رہے ہو کہ میرے حق ادا نہیں کرتا. تم نے اس کو قرآن سکھایا ہوتا تو یہ تمہارے حق ادا کرتا نا. یہ کون بتائے گا کہ ماں باپ کے یہ حقوق ہیں؟ یہ تو قرآن بتاتا ہے. اب قرآن کسی نے پڑھایا ہی نہیں تو اولاد کو کیا پتا ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ یہ قرآن بتاتا ہے، یہ حدیث بتاتی ہے. تو ماں باپ کا تو پہلا حق ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیں. اب ماں باپ قرآن و حدیث کی تعلیم دے ہی نہیں تو بڑھاپے میں جا کے روتے رہیں اولاد بات نہیں سنتی، بات نہیں سنتی. بھائی آپ نے تو ان کو بتایا ہی نہیں کہ ماں باپ کی بات سننی بھی ہوتی ہے. آپ بتاتے تو وہ سنتے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے حقوق اس طرح پورے کریں، اور اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں ماں باپ کی فرما برداری کریں. جب تک ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی حکم نہ دیں، اولاد پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کا حکم سنیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں تمہارے پاس پہنچیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہیں اف تک بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو. جھڑکنا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی نا، جب رب نے اف کہنے سے ہی منع فرما دیا، ہوں ہاں کرنے سے ہی منع فرما دیا. والدین کا ادب و احترام لازم ہے، واجب ہے. والدین کا ادب و احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے اولاد پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جنت میں تشریف لے گئے تو جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کے قرآن پڑھنے کی آواز ہے؟
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ حارثہ بن نعمان کی، یہ صحابی رسول تھے اور ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، حسن سلوک کیا کرتے تھے ماں باپ کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ حارثہ بن نعمان کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہی اجر ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہی اجر ہے۔ سبحان اللہ، بندہ دنیا میں ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز پہلے ہی جنت میں پہنچی ہے کہ یہ بندہ جنت میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو پائے بندہ تو جنت تو پکی ہوئی نا جی، ہے جی۔ اولاد کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی جنت کو کہیں چھوڑ تو نہیں رہا۔ اکثر نوجوان بیوی پکڑی اور سائیڈ پہ ہو گئے، گھر دوسرا بنا لیا۔ اللہ ہدایت دے ایسے نوجوانوں کو۔ ہم جنت کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اللہ کے بندے اس دروازے سے داخل ہو جا جنت میں، اس دروازے کو ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آج کل بچے ان پڑھ نہیں ہیں، اگر ماں باپ نے قرآن و حدیث نہیں سکھایا کیا خود نہیں پڑھ سکتے؟ باقی دنیا جہان کے قصے کہانیاں ڈائجسٹ پڑھیں گے، واہیات پڑھیں گے، یہ نہیں پڑھ سکتے کیا؟ اگر والدین بیچاروں نے نہیں سکھا پائے، مجبوری تھی، کچھ بھی تھا، خود نہیں پڑھ سکتا بندہ کیا؟ اپنی عقل نہیں ہے کیا؟ خود بھی تو بندہ پڑھے نا، اتنا شعور ہے مجھے فلاں کے ساتھ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ڈائجسٹ پڑھنی ہے، نیٹ چلانا ہے، یہ دیکھنا ہے، وہ تو 2 حدیثیں نہیں پڑھ سکتا اپنے ماں باپ کے لیے، حق حقوق کے لیے۔ خود بھی تو بندے کو کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ بڑھاپے کا رب نے ذکر اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے میں چونکہ والدین کمزور ہوتے ہیں، جوانی میں وہ خود اپنے آپ کے کرنے کے قابل ہوتے ہیں، انہیں اولاد کی خدمت کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ والدین کی اطاعت چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھے ہو جائیں، اطاعت اولاد پر لازم ہے۔ بڑھاپے میں چونکہ وہ اپنے کام کاج کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے رب نے فرمایا خصوصی طور پر کہ بڑھاپے کی حالت میں ان پہ اف بھی مت کہو، چونکہ بڑھاپے کی حالت میں غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ رب نے منع فرما دیا، خبردار ان کے سامنے کوئی ہوں ہاں بھی نہیں کرنی۔ یہ اب وہ عمر ہے کہ جب بچپن میں تمہاری عمر تھی، بے بس تھے، ماں باپ نے پالا، اب ماں باپ کی یہ عمر ہے کہ بے بس ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں سنبھالو۔ یاد رکھیے، ہم جتنی بھی ماں باپ کی خدمت کریں، ہم اس خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم سے بات کرو، ادب و احترام سے بات کرو۔ تو کار تم، میں حیران ہوتا ہوں جی، یقین جانے اسی کراچی میں میں نے کئی گھروں میں گیا ہوں، اولاد کو دیکھا ہے، باپ آئے ہیں، جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے، اولاد ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے، کرسی پہ بیٹھے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں ہے۔ او بد نصیب خدا کے بندے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ باپ آیا اٹھ کے ان کو جگہ دوں؟ کیسے عجیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اولاد پر ماں باپ کا ادب و احترام لازم ہے، جگہ ہے یا نہیں، جگہ اگرچہ کھلی بھی ہو تب بھی اولاد پر لازم ہے کہ اٹھ کر ماں باپ کا استقبال کرے، ان کی دست بوسی کریں، ہاتھ چومیں، صبح جاتے ہوئے رب توفیق دے پاؤں چوم کے جایا کریں، کامیابی انشاءاللہ مقدر بنے گی جی۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ماں باپ کو ناراض مت کریں جی، حدیث میں آیا نا کہ ماں باپ ناراض تو رب ناراض۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والا، تو پتہ چلا جو بیٹا بیوی کو لے کر ماں باپ سے الگ ہوتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ رب کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہاں، اس کو یہ سوچنا چاہیے، ماں باپ کو چھوڑ کے جانے والا رب کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم نے بچپن میں ماں باپ کو تنگ نہیں کیا ہوتا کیا؟ ہم نہیں ستاتے کیا؟ انہوں نے ہماری ہر ضروریات جتنی اللہ نے ان کو توفیق دی، اس سے ماں باپ اس سے بڑھ کے کرتے ہیں جی، مجھے پتہ ہے ماں باپ بڑھ کے کرتے ہیں۔ اب بیچاروں کے ہاتھ میں بس میں کچھ چیز ہے ہی نہیں تو وہ مجبور ہے نا۔ بچپن میں انہوں نے پالا ہے، رب نے آگے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، ہمیشہ عاجزی انکساری سے پیش آئیں، ہمیشہ شفقت اور محبت سے پیش آئیں ماں باپ کے سامنے۔ ان کا غصہ بھی ہو تو بڑی عاجزی کے ساتھ وہ بھی سن لیں، سکون کے ساتھ وہ بھی سنیں، برداشت کریں۔ اللہ، چونکہ بچپن میں ہم بھی تو یوں ہی ستاتے تھے نا ماں باپ کو۔ رب نے آگے جو حکم دیا ہے پتہ کیا دیا؟ فرمایا وَقُلْ، اور ماں باپ کے لیے دعا کر۔ کیا دعا کر؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میری ماں پر میرے باپ پر دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ دعا کیوں سکھائی رب نے آخر میں؟ پہلے حکم دیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، لازم کر دیا، اور اتنے تک بھی منع کر دیا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا،
سارے حق حقوق سکھانے کے بعد رب نے آخر میں دعا سکھائی ہے. کیوں دعا سکھائی؟ رب جانتا ہے کہ میرے بندے تو اپنے ماں باپ کا حق حقوق ساری زندگی ادا کرتا رہے، ان کے پاؤں بھی دھو کر پی، جو مرضی کرتا رہے، تو ان کے حق حقوق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر، جو تیرے احسان کا بدلہ وہ چکائے گا، تو نہیں چکا سکتا. اللہ اکبر. ہاں، رب کی بارگاہ میں دعا کر کے مولا میں تو عاجز ہوں، ساری زندگی کچھ بھی کر لے ماں باپ کے حق حقوق ادا نہیں کر سکتا. رب کی بارگاہ میں عرض کر کہ جو احسان انہوں نے بچپن میں تیرے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ تیرا رب ان کو عطا فرمائے ہیں. اللہ کیسا آخر میں رب نے توجہ دلائی ہے. تم ساری زندگی بھی لگے رہو، ماں باپ نے بچپن میں تمہارے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے نا، ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دو، اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اس پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو جو ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتا ہے. سبحان اللہ، وہ چکائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.